جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کس حال میں ہیں؟ صحت مند ہیں، بیمار ہیں، مکمل تنہائی میں ہیں، یا تمام سہولتیں انہیں مل رہی ہیں، وہ واک کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا انہیں مکمل تنہائی میں رکھا گیا ہے، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے یا برا سلوک ہو رہا ہے؟ ان سب باتوں کی ابھی تک کوئی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ ذرائع سے بہت ساری خبریں آئی ہیں، وزیروں نے بھی بتایا ہے، اڈیالہ جیل حکام نے بھی بتایا ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی کھا رہے ہیں، مرغ کا سوپ پی رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، صحت مند ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، لیکن کوئی آزادانہ اور ایسے ذرائع جن پر اعتبار کیا جا سکے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ عمران خان کو کس حال میں رکھا گیا ہے اور کیوں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا بھی ٹویٹ آیا ہے، علیمہ خان کا بھی ٹویٹ آیا ہے، اور 16 گھنٹے کا دھرنا سہیل افریدی نے بھی دیا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ عمران خان سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ کیا واقعی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی منطقی حل نکالنے کی سوچ موجود ہے، یا ایسی باتیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے دوست اور بہت ہی پیارے دوست منیر فاروق کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں یا ایسی سوچ موجود ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں باتوں پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ رومانیہ کے وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ خبر پڑھتے ہوئے یا یہ آپ تک خبر پہنچاتے ہوئے یقین کریں مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ہماری سوچ کدھر چلی گئی ہے اور یہ دنیا کدھر چلی گئی ہے؟ ہماری اخلاقیات کا کیا لیول ہے اور اس دنیا کی اخلاقیات کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انسان تک کے نبی، سچا دین ہمارا، لیکن ہماری اوقات، ہماری حیثیت، ہمارے کرتوت کیا ہیں؟ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اوپر والے بڑے بھی اور نیچے والے ہم بھی، اقلیت کو نکال کر باقی سارے کے سارے ایسے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم پہ عذاب تو آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی طوفان زلزلہ آ رہا ہے، کبھی بے روزگاری، مہنگائی، سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی پاس نہیں۔ یہ بھی تو ایک طرح کا عذاب ہے، اور یہ جو اوپر حکمران مسلط ہیں یہ بھی تو ایک طرح کا عذاب ہی ہے نا۔ تو عذاب تو آ رہے ہیں ہم پر، لیکن ہم سیکھ کچھ نہیں رہے۔ خبر سنیے، رومانیہ کے وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے اپنے سی وی میں غلط بیانی کی ہے۔ غلط بیانی کی ہے، کیا کی ہے؟ وہ اپنی فیس بک پیج پہ مستعفی ہونے کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ سی وی میں نے غلطی سے ایسی یونیورسٹی کا ذکر کر دیا جس میں کبھی گیا ہی نہیں۔ یہ غلطی ہوئی ہے، کوئی لٹ مار نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا کہ میری اندرون ملک کیا بیرون ملک کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں، کوئی نواز شریف صاحب کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرے اگر اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، کوئی شہباز شریف صاحب کے فیملی کی طرح ٹیٹیاں آتی جاتی نہیں رہی، کوئی زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس 35 ارب جعلی اکاؤنٹ منی لانڈرنگ والا نہیں ہے قصہ، کوئی توشہ خانہ کی گاڑیاں نہیں ہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کوئی لٹ مار نہیں ہے، کوئی سرے محل نہیں ہے، کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں ہے، کوئی حدیبیہ نہیں ہے، العزیزیہ نہیں ہے، فلیگ شپ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ غلطی کیا ہے کہ سی وی میں وزیر دفاع صاحب نے، رومانیہ کے وزیر دفاع نے اپنے سی وی میں ایسی یونیورسٹی کا ذکر کر دیا کہ میں اس میں پڑھا ہوں جس میں وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ اس پر شور مچا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ ہیں ملک، یہ ہیں قومیں، ہمارے ہاں لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ فافن کی رپورٹ جاری ہوئی ہے ضمنی الیکشن پر، یہ جو ابھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے ضمنی الیکشنز کا، اور اس پر فافن کہہ رہا ہے کہ نتائج کی شفافیت میں خلا ہے اور تشویشناک حد تک کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اور بہت ساری خامیاں اور بے ضابطگیاں ہیں۔
खैर फाफन पत्तन यूरोपी मुबस्सर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर पूरी दुनिया क्या क्या कह चुकी, किसी ने क्या तवज्जो देनी थी, इस पे भी किसी ने क्या तवज्जो देनी। और ये भी सुनते जाइए कि वफाकी आईनी अदालत में हमारे दोस्त अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत होने जा रही है जी। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस रोज़ी ख़ान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस रोज़ी ख़ान पहली दफ़ा नाम सुना है वफाकी आईनी अदालत में। खैर 3 दिसंबर को ये केस सुना जाएगा। आपके ज़हनों में है और होना भी चाहिए, वैसे तो हमारी गजनी याददाश्तें हैं। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर नैरोबी के नवा में अरशद शरीफ शहीद हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है, कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी सुनते जाइए कि नवाज शरीफ साहब ने कल कहा था कि इमरान खान मुजरम हैं, लेकिन इमरान खान को लाने वाले इससे बड़े मुजरम हैं और उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और जिस पर मैंने कहा था कि अगर उनका एहतसाब हो गया, मेरा ख्याल है वो 2-4 जजों की या जनरल कमर जवेद बाजवा की बात कर रहे थे, तो अगर इन लोगों का एहतसाब हो गया तो फिर नवाज शरीफ साहब खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से फिर पूछा जा सकता है कि आप वाकई असली मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए थे और लंदन से वापसी किन गारंटियों और रिस्क फ्री वापसी कैसे हुई और लंदन में क्या क्या मुलाकातें हुई, और फिर 8 फरवरी 2024 और फिर उसके बाद अब जो आप सारे इक़्तिदार में आए हैं, आपको जो लाया गया है इसका भी ये भी उसी में आ सकता है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बढ़क मारी और ऐसी कई मरतबा बढ़ के मार चुके हैं, लेकिन इस पर मलिक अहमद ख़ान साहब वजाहतें दे रहे हैं कि वो सयाक व सबाक से हटकर बयान दिया था नवाज शरीफ साहब ने, और नवाज शरीफ साहब कहना ये चाह रहे थे, कह ये गए। मलिक अहमद साहब की वजाहतें बनती हैं क्योंकि मलिक अहमद साहब ब्रिज थे जब नवाज शरीफ लंदन में थे, इमरान खान हुकूमत में थे, तो मलिक अहमद ख़ान साहब रात को मुलाकातें फरमाते थे, क्योंकि सुना जा रहा है कि मलिक अहमद ख़ान साहब के ससुर गालबन और जनरल कमर जवेद बाजवा या उनके ससुर उनकी दोस्ती थी, और मलिक अहमद ख़ान साहब ब्रिज थे इस मुस्लिम लीग नून और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो ज़ाहिर है आज तो वो बोलेंगे। और ये भी सुनते जाइए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा हुआ। पाकिस्तानी तलबा ने यह मुबाहिसा 2 तिहाई अक्सरियत से जीत लिया। मौजू था भारतीय पॉलिसी वाकई कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात को भड़काने के लिए सियासी नारा है। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, भारतीय टीम को 50 वोट मिल पाए। और